ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب شمشیر بے نام کے خصوصی پروگرام میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا مدعا ہے امدادی کام۔ جی ہاں، ہم اس لیے اس امدادی کام کو بار بار الگ الگ نظریے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کیونکہ یہی آج کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں جب سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، اس کے بعد حالات کشیدہ ہوتے گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، معاشی حالات بے حد خراب ہو چکے ہیں۔ اس پریشانی میں کئی تنظیمیں اور ادارے باقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں، خصوصاً مسلم تنظیمیں اس کام کو انجام دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ حالانکہ رمضان کے موقع پر ہر سال مختلف تنظیمیں اور ادارے مسلمانوں میں راحتی کام کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کی ذمہ داری دگنی ہو چکی ہے۔ یقیناً یہ حالات ایسے ہی ہیں کہ ہر تنظیم کو اس بات کی فکر ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی مجبور نہ رہ جائے، کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ یہی سوچ کر یہ تنظیمیں اور ادارے دن رات ان کی مالی امداد کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ چندہ کرے اور گھروں میں بیٹھ جائے، یا پھر چندہ کرے یا پھر اپنے آقاؤں تک پہنچائے، ایسے بھی ہیں۔ لیکن جو تنظیمیں زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں وہ ان حالات کو دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ہم نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں تنظیم نے کٹ تقسیم کیا، فلاں سیاسی پارٹی نے کٹ تقسیم کیا۔ اس طرح سے ان لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اس قدر مستحق نہیں ہوتے کہ وہ ان کٹس کو استعمال کر سکیں یا پھر ان کٹس کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑا کر سکیں۔ حقیقت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 2 وقت کی روٹی پوری طرح سے کھا نہیں سکتے، 2 وقت کی دوائی تک نہیں لے سکتے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے سماج میں موجود ہیں، لیکن یہ لوگ ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگتے، منہ کھول کر نہیں پوچھتے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا بے حد ضروری ہے۔ جو لوگ مانگتے پھرتے ہیں ان کے پاس ویسے تو کچھ حد تک رہ جاتا ہے، ان کے پاس کچھ حد تک اناج بھی جمع ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارا اناج یا اشیاء جمع کر کے اسے فروخت بھی کرتے ہیں اور اپنی دوسری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ رہی بات تنظیموں کے تعلق سے سب سے بڑا یہی سوال ہے کہ لوگ اکثر ان تنظیموں کو مدد لینے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، جبکہ ان تنظیموں کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ تنظیمیں، وہ ادارے نہ تو سرکاری امداد حاصل کرتے ہیں، نہ ہی بڑے بڑے مالدار لوگوں کی طرف سے ان کی کوئی عنایت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ عظیم پریم جی، شاہ رخ خان، عامر خان جیسے لوگ بھی شاید ان تنظیموں کی مدد کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں۔ در حقیقت تنظیموں کے پاس بہت ہی محدود وسائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تنظیم مالی امداد کر رہی ہے تو وہ مالی امداد اس کے اپنے اراکین کی جانب سے، ان کی بجٹ سے کی جا رہی ہے، نہ کہ کسی مالدار طبقے کے امداد سے یہ کام ممکن ہو پا رہا ہے۔ اکثر ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ وہ جو لوگ سفارش کرتے ہیں ان کے پاس خود استطاعت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی 1000-2000 روپے کا راشن دلوا سکیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ پوری طرح سے تنظیموں اور اداروں پر منحصر ہو جاتے ہیں، مانو کہ ان کے پاس ان تنظیموں کو خدا کی طرف سے مالی امداد دی جا رہی ہے۔ ہر دن طبق میں پیسے رکھ کر ان تنظیموں کے پاس پہنچائے جا رہے ہیں اور اسی کو لے کر یہ خرچ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ تنظیمیں زکوٰۃ، فطرے، صدقے اور ڈونیشنز لے کر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ حالانکہ ان تنظیموں کے ذمہ داروں کے پاس بھی اس امدادی کام سے کچھ نہیں حاصل ہوتا سوائے بدنامی کے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تنظیموں کی مالی امداد کی جائے تاکہ یہ لوگ ضرورت مندوں تک پہنچیں، کیونکہ جو انفرادی طور پر کام کیا جا سکتا ہے وہ اجتماعی طور پر نہیں کیا جا سکتا، اور جو اجتماعی کام کامیابی کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے وہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے انفرادی طور پر فلاں کو دے دیا ہے، جبکہ فلاں ایسے کئی لوگوں کے پاس، کئی تنظیموں کے پاس جا کر اپنے لیے ضرورت سے زیادہ مال جمع کر لیتا ہے، جس سے اس ایک ہی شخص کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ تمام لوگوں کا فائدہ اس سے ہو پاتا ہے۔ تو اس صورت میں ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ ہے
کی تنظیموں کی مالی امداد کریں، جو ادارے جو آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں ان کی مالی امداد کریں، اور ہرگز بھی ایسی تنظیموں کی مالی امداد نہ کریں جو یہاں پر ڈونیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور خرچ کہیں اور کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو سراسر یہ مقامی لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ آپ ہماری اس اپیل کو حکم ہی مانیں یا پھر درخواست مانیں، جو بھی مانیں، لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر نئی فکر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ۔